میرے پیارے سے آج 10 رمضان المبارک ہے. کیا تاریخ ہے؟ رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے. اس 10 تاریخ کو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. آپ کا وصال ہوا یوم عرس ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب تو یہ مسلمانوں کو یہ بھی معلوم ہوئی ہوگا کہ خدیجہ الکبریٰ تھی کون، یہ ہے کون. ہم دین سے اتنے دور چلے گئے کوئی پتہ نہیں ہے. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے اس نبی کی ازواج کتنی تھی، اس کی گھر والیاں، اس کی بیویاں کتنی تھی، ہمیں معلوم نہیں. نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور فرمایا گیا کہ نبی کی گھر والی ہماری مائیں ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ سرکار کی امت کی مائیں ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں. لیکن ہمیں اپنی اس ماں کے بارے میں پتہ ہی نہیں، اس کے ناموں کا پتہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ سرکار کی ازواج تھی کتنی، پہلی کون سی تھی، دوسری کون تھی، ہمیں معلوم نہیں. تو میرے پیارے اسلامیوں، یہ اتنا ہم دین سے دور چلے تھے. دین کو سیکھو. دین اسلام یہ ہمارا پسندیدہ اسلام ہے، پسندیدہ دین ہے اللہ کی راہ، اللہ کی بارگاہ. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہے. کون ہے یہ؟ سب سے پہلی بیوی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہماری ماں ہے. وہ ہماری ماں ہے. سرکار کی سب سے پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کا نام تھا خدیجہ. تو آج اس کا یوم وصال ہے. آپ نے 10 رمضان المبارک کو اس دنیا سے رخصت فرمایا. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ تذکرہ سنیں گے، اس کی جو کچھ سیرت سنیں گے. تو میرے پیارے اسلام بھائیو، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. لیکن اس سے پہلے آپ کے اور بھی شوہر تھے، لیکن اس کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس زمانے کے اندر جب آپ کا نکاح سرکار کے ساتھ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بھی آپ کا لقب جو ہے نا آپ کا مشہور تھا خدیجہ طاہرہ. کیا لقب تھا آپ کا؟ خدیجہ طاہرہ، یعنی پاک دامن خدیجہ. آپ اس زمانے کے اندر بھی پاک دامن تھی اور آپ کی شرافت کے بہت بڑے چرچے تھے. آپ بڑی کیا ہے کہ ملکیت کی مالک تھی، ایک امیر زادی تھی سمجھو کہ بڑا مال تھا، دولت تھا آپ کے پاس. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال حضور علیہ السلام پر نچھاور کر دیا دین اسلام کے خاطر. ایسی آپ نے قربانی عطا فرمائی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا میسرہ. کیا نام تھا؟ میسرہ. جب آپ کے غلام نے آپ کو بتایا حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ حضور ایسی جو ہے زندگی کے مالک ہیں، آپ بہت شریف ہیں، بڑے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا حلیہ ایسا ہے، آپ کا چہرہ ایسا ہے، آپ کا گھومنا پھرنا ایسا ہے، آپ کا چلنا ایسا ہے، آپ کا کھانا پینا ایسا ہے، اور آپ کے جو ہے زندگی کے بارے میں سب کچھ آپ کے غلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ حضور ایسے ہیں. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ حضور ایسے ہیں، اب آپ کو خواہش ہوئی کہ میں ان سے نکاح کر لوں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے کسی سے نکاح کرنے کی حاجت نہیں تھی. آپ کو تمنا بھی نہیں کہ میں کسی سے نکاح کروں. آپ کو جب پہلے والے شوہر فوت ہو گئے، آپ کو تمنا بھی نہیں کہ میں کسی سے نکاح کروں، اور آپ بڑی ملکیت کی مالک تھی، آپ کے پاس بڑا مال و دولت تھا. اور بڑے بڑے سرداران نے، عرب کے جو بڑے بڑے سردار تھے، آپ نے اس کی طرف پیغام بھیجا نکاح کے لیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا نکاح کے لیے، لیکن آپ نے سب کو ٹھکرا دیا کہ مجھے کسی سرداروں کی ضرورت نہیں ہے. آپ پاک دامن عورت تھی. لیکن جب حضور کا حلیہ سنا آپ نے، حضور ایسے صادق ہیں، ایسے امین ہیں، امانت دار ہیں، اس کا حلیہ ایسا ہے، وہ آپ بڑے حلم والے ہیں، آپ بردبار ہیں، آپ کی خوبصورتی یہ ہے، اور آپ کا چلنا پھرنا گھومنا اور آپ کا رویہ ایسا ہے، آپ کے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہو کہ میں ان سے نکاح کر لوں.
اور بتایا گیا کہ آپ نے نکاح کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے نکاح کیا وہ جو آپ کی ملکیت میں بڑا مال تھا جو آپ کے والد کی طرف سے ملا تھا آپ کو، آپ نے یہ چاہا کہ یہ ملکیت میں حضور علیہ السلام کے دین کے خاطر قربان کر دوں۔ آپ نے سرکار کے ساتھ نکاح اس لیے کیا۔ جب آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ اور ابو طالب یہ گئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ جب اس کے گھر گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا تو نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا تھا، سرکار کے جو چچا تھے، اور خطبے کے اندر حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان۔ سب سے پہلے یہ کہ جب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی طرف پیغام بھیجا نکاح کا، میں آپ سے نکاح کرنی چاہتی ہوں، تو سرکار نے پھر پیغام بھیجا کہ آپ تو بڑی جو امیر زادی ہیں، آپ کے پاس بڑی ملکیت ہے، بڑی دولت ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو غریب ہوں۔ حالانکہ حضور تو وہ ہیں کہ جس کو دنیا میں جو کچھ ملا ہے حضور کے صدقے سے ملا ہے، وہ پوری کائنات کے مالک ہے، وہ اشارہ کرتے تو سونے پہاڑ بھی سونے کے بن جاتے ہیں، وہ اشارہ کرتے تو پہاڑ سونے کے بن جاتے ہیں، کہاں سے دولت، زمین پورا دولت دینا شروع کر دیتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے جس چیز کو اختیار فرمایا، حضور مالک تھے، جس چیز کو اختیار کرنا، ورنہ کائنات میں جو کچھ مل رہا ہے ہمیں حضور کے صدقے مل رہا ہے۔ سرکار فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں پوری کائنات میں خزانے تقسیم کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ لیکن اس کی طرف سرکار نے یہ پیغام بھیجا میرے پاس انسان مال و دولت زر نہیں ہے، آپ بڑی دولت کی مالکہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ حضور آپ دولت کی پرواہ نہ کریں، اور یہ تاریخ کی پہلی شادی ہے، لیکن آپ دنیا کے اندر دیکھا ہوگا کہ جب شادی ہوتی ہے دولہے والے دلہن کی طرف جو ہے نا دیتے ہیں سامان، کپڑے وغیرہ ہر چیز دولہے کی طرف سے ہوتا ہے، یہ تاریخ کی پہلی شادی ہے کہ سب مال کو ملکیت جو دلہن کی طرف سے ہو رہا ہے، سرکار کی طرف۔ بہرحال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب یہ گئے، دونوں چچا تھے سرکار کے، جب ادھر گئے تھے ابو طالب نے نکاح خطبہ پڑھا نکاح کا، اور جب خطبہ پڑھا نکاح کا اس خطبے کے اندر ابو طالب نے جو سرکار کی جو ہے نا شان بیان فرمائی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گویا کہ فرمایا کہ یہ جو ہمارا شہزادہ ہمارا بچہ جس سے آپ نے نکاح کیا ہے، یہ ظاہری طور پر اس کے پاس کوئی مال و زر نہیں ہے، لیکن یہ بڑے حسن کا مالک ہے، بڑی خوبصورتی کا مالک ہے، بڑی خوبیوں کا مالک ہے، ہمارا بیٹا ایسا ہے کہ پوری کائنات میں اس کا کوئی مثل نہیں ہو سکتا، نہ بعد میں کوئی اس کا مثل آ سکتا ہے، نہ پہلے کوئی اس کا مثل آیا تھا، ہمارا بیٹا ایسا ہے، ہمارا لاڈلا ایسا ہے، اللہ نے اس کو بنایا بھی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا بھی ایسا ہے کہ نہ پہلے ان جیسا بنا نہ بعد میں ان جیسا بنے گا، اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا تھا، سبحان اللہ۔ بہرحال جب خطبے کے اندر حضور کی تعریف ہوئی، نکاح ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد اور یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب چوتھی پشت میں سرکار سے جا کر ملتا ہے، سرکار کے خاندان کے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نسب ہے یہ چوتھی نسل میں جا کر سرکار سے حضرت قصی پر جا کر ملتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام تھا خویلد، اور خویلد کے والد کا نام تھا اسد، اور اسد کے والد کا نام تھا عبد العزا، اور عبد العزا کے والد صاحب کا نام تھا قصی، اور یہ قصی سے پھر آگے سرکار کا نسب چلتا ہے، یہاں سے جدا ہوئے، قصی سے سرکار کا نسب آگے ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب اس طرح ہوا۔ تو قصی کے بیٹے مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد مصطفیٰ ہے، اس طرح نسب چلتا ہے، اور ادھر سے یہ نسب چلے، یعنی چوتھی پشت میں جا کر دونوں کا نسب آپس میں ملتا ہے، جا کر ان کا آپس میں نکاح ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، حالانکہ آپ عرب کے اندر بہت جو ہے نا آپ عزت رکھا کرتی تھی، بڑی چیز کی آپ مالکہ تھی، آپ کا بڑا جو ہے نام تھا، لیکن اس کے باوجود میں آپ نے سرکار کی بڑی خدمت کی ہے، آپ نے سرکار کی بڑی خدمت کی ہے، اور اس طرح کی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت خدیجہ کی طرف سلام بھیجا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خود اللہ نے سلام بھیجا تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پر گئے عبادت کرنے کے لیے،
चंद दिन गुजर गए, सरकार वापस नहीं आए। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या किया, इधर से खाना तैयार किया और बर्तन उठाए, पानी भी उठाया और उठाकर गार हिरा की तरफ आप चलती हैं, सरकार के पास लेकर आती हैं। देखो कि अपने शोहर से मोहब्बत किस कदर है। कुछ दिन के लिए नहीं आए, आप परेशान हो गए, खाना तैयार करके गार हिरा की तरफ लेके जाते। और आजकल की औरतें कैसे होती हैं, अपने शोहरों के बारे में क्या वरगला देंगी अपने शोहरों को, और अपने शोहर को उसकी मां के खिलाफ कर देंगे, उसकी बहनों के खिलाफ कर देते हैं। और शोहर भी वो कमतर होता है, कम अकल होता है कि बीवी के कहने में आकर अपनी बहनों के रिश्तेदारी को नहीं देखता, मां की मोहब्बत को नहीं देखता, बाप की मोहब्बत को नहीं देता, सब चीज को झुठला देता है। बीवी की चाहिए अपने शोहर से मोहब्बत करे, इस कदर मोहब्बत करे कि अपने शोहर के, उस शोहर के मां बाप से दूर ना करे, उससे जुदा ना करे, कोशिश भी ना करे। बहरहाल हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब खाना पकाकर लेकर चलती है गार हिरा की तरफ, जब गार हिरा की तरफ चलती है, उधर जिब्राइल अलैहिस्सलाम गार हिरा में सरकार के पास नाजिल होते हैं, पैगाम लेकर आते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जो ज़ौजा है हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके लिए खाना तैयार करके आपके पास लेकर आ रही है, और अल्लाह ने ये पैगाम भेजा कि या रसूलुल्लाह जब खदीजा आपके पास हाजिर हो जाए तो अल्लाह का उसको सलाम अता फरमा दे। जिब्राइल अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह अल्लाह का तो सलाम देना, मैं जिब्राइल हूं, मेरा भी सलाम उसको पहुंचा देना। ये कैसा जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहुंचती है सरकार के पास, सरकार ने सलाम पहुंचाया कि या खदीजा अल्लाह की तरफ से आपके पास सलाम आया, अल्लाह की तरफ से आपके पास सलाम आया है, और जिब्राइल ने भी आपको सलाम भेजा है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब में कहा कि या रसूलल्लाह आप पर भी सलाम हो, जिब्राइल पर भी सलाम हो, क्योंकि अल्लाह पर सलाम की तो नहीं भेजे जाती, अल्लाह खुद सलाम है, अल्लाह खुद सलाम है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यही सलाम में जवाब में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह आप पर भी सलाम हो, जिब्राइल पर भी सलाम।